وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا پھر جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، انہیں میرے راستے میں ستایا گیا، پھر وہ لڑے، پھر قتل کیے گئے، ہم ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور اللہ کے پاس ثواب کا حسن ہے۔ یہی 3 آیتیں گزشتہ خطبہ میں بیان کی گئیں، ترجمہ کیا گیا اور ایک لحاظ سے اس کی تفسیر بیان کی گئی۔ مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بھائی، یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے، ان کو ہمارے ہاں شہید کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہیں مقتول تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر کہیں شہید پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے یہ قابل احترام ہے۔ لیکن حیرت والی بات بھائی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کو یقتلون، قتلوا، قتل کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ صرف ایک جگہ لفظ ہے جہاں شہداء کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے گواہی دینے والے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے تو ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ ہیں، صدیقوں کے ساتھ ہیں، شہیدوں کے ساتھ ہیں، اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا بہت اچھا ساتھی ہے، رفیق اللہ ان کا بہت اچھا ساتھی ہے۔ ایک جگہ پر یہ شہداء کا جو لفظ ہے یہ آیا ہے، لیکن یہ صرف میدان جنگ میں قتل ہونے والوں کے لیے نہیں ہے،
اس کی جو زیادہ تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں شہداء سے مراد گواہی دینے والے ہیں۔ اب کون سے گواہی دینے والے ہیں؟ سوال پیدا ہو گیا نا بھائی، کیونکہ ہمیں اپنے ماحول کا پتہ ہے۔ گواہ، اس لیے سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کون سی گواہی دینے والے؟ تو بھئی ایک بہت بڑی گواہی قیامت والے دن گواہی دینے والے دیں گے، اور وہ کیا ہے بھلا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کریں گے، ڈیٹ بن جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ اب ایک پیغمبر نبی علیہ السلام اور جناب سینکڑوں لوگ یہ کہنے والے کہ یا اللہ اس بندے نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں، تو میجارٹی اتھارٹی کدھر گئی؟ انبیاء علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے نہ ماننے والے والوں، ایک بیچارہ مدعی اور سینکڑوں گواہی کی خلاف ورزی کرنے والے، تو اس وقت اللہ جل شانہ اس امت کے لوگوں کو، سب کو نہیں، اس امت کے خاص لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ اس پیغمبر نے اپنی امت تک میرے پیغام، میرے حکم پہنچائے تھے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ واقعی اس پیغمبر علیہ السلام نے علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے نام کوئی نہیں لیا، اس پیغمبر نے آپ کے حکم لوگوں تک 100% پہنچائے تھے۔ وہ جو ڈٹائی والے لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے اللہ انہوں نے کتنا پتا ہوئے تو جمے بھی جاتے تو بات سی۔ تو اللہ تعالیٰ، پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ عدالت ہے اور وہاں گواہیاں ہوں گی، گواہیاں قبول ہوں گی، گواہیاں رد ہوں گی، سچی گواہی دینے والوں کو بھی انعام اکرام ہوگا، ان کا عزت ہوگی، وہ جھوٹی گواہی دینے والوں کی عزت نہیں ہوگی جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں کیسے پتا کہ اس پیغمبر نے لوگوں تک آپ کے حکام پہنچائے تھے؟ امت کے وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم نے آپ کی کتاب اور آپ کے کلام قرآن مجید میں یہی پڑھا ہے کہ اس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت تک آپ کے پیغام پہنچائے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام، ان کو لوگ کہیں گے جنہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ خود نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم کو رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تھی،
فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یا اللہ میں جتنا ان کو بلاتا تھا یہ اتنا زیادہ دور بھاگتے تھے، میرا بلانا ان کو زیادہ دور بھگاتا تھا۔ یہ میں نے مثال عرض کی ہے، گواہی تو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا اس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت تک آپ کے حکام پہنچائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت گواہی دیں گے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت سچی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے آپ کے حکم لوگوں تک پہنچائے تھے۔ اس گواہی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر قوم میں سے گواہوں کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ جو گواہی دینے والے ہوں گے ان کے اوپر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو کھڑا کریں گے، آپ کو لائیں گے۔ جئنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہے اور گریہ زاری فرماتے رہے، روتے کا لفظ ذرا گریہ زاری فرماتے رہے ساری رات۔ حدیث شریف میں ہے یہ ایسی، یہ گواہی کو چھوٹی گواہی نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر جو ہے شہداء کی یہ ہے کہ وہ گواہی دینے والے جو قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے وہ شہداء ہیں۔ تو بھائی جس آدمی نے قرآن کبھی کھولا ہی نہ ہو، پڑھا ہی نہ ہو، جس کو اتنی فرصت ہی نہ ہو قرآن مجید کو پڑھنے کی، جس کا ذوق و شوق ہی نہ ہو قرآن کو سمجھنے کا، جس نے قرآن صرف گھر کے دروازے کے اوپر تاکچہ بنا کر اس کے اوپر ریشمی اوپر چڑھا کر رکھ دیا، بس وہ گواہی دیں گے؟ غور کر لو بھائی وہی گواہی دے سکے گا جو قرآن پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سمجھے گا، قرآن کا مفہوم سمجھے گا۔ ہاں جی، اس کو پتا ہوگا کہ قرآن جی میں یہ بات ہے، اس لیے گواہی دے گا۔ تو وہ جو شہداء کا لفظ ہے وہ بھی کوئی کم اہمیت والا نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی گواہی ہوگی۔ لیکن بھائی چونکہ اب دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہونے والوں کو میدان بدر میں، احد میں، خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو لفظ شہداء ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد مقتول فی سبیل اللہ۔ ایک شہداء قیامت والے دن گواہی دینے والے، اور ایک شہداء از روئے حدیث میدان جنگ میں قتل ہونے والے، وہ شہید۔ تو فرق ہو گیا نا بھائی۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، مردہ خیال بھی نہ کرو، ہاں جی، ان کے لیے حسن الثواب اور ان کے لیے عند ربہم، اللہ تعالیٰ کا بہت قرب۔ یہ عندہ کا درجہ پاس ہوتا ہے نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پاس کا معنی ہوتا ہے بہت قریب۔ ہاں جی، مثلا میں کہتا ہوں کہ انا قریب من ھذا الجدار، میں اس دیوار کے قریب ہوں،
وَأَنَا قَرِيبٌ جِدًّا مِنْ هَذَا الْجِدَارِ، میں اس دیوار کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس بہت زیادہ قریب کا معنی انا عند الجدار، یعنی میں اس جدار، اس دیوار کے پاس ہوں۔ اندہ کا یہ مفہوم ہے بھائی، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھا کہ اندہ کا بہت قرب جو ہے یہ معنی کہاں سے نکل گیا۔ ہاں جی، قریب جدہ، عربی سے جو عربی لغت کی کتابیں ہیں نا ان میں اندہ کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، قریب جدہ، بہت زیادہ قریب۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو شہید فرمایا ہے، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آتے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو مردہ خیال نہ کرو، ان کو مردہ نہ کہو، کہ اللہ کے بہت قریب ہیں، ان کے لیے حسن ثواب ہے۔ فرق ہے بھائی۔ اب میں فرق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی شہید فرمایا، بہت سے موقعوں پر۔ سب سے پہلے کئی سال پہلے فتاوی شامی، ایک عربی زبان میں فتاوی کی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، 7 جلدیں اتنی موٹی موٹی، فتاوی ابن عابدین شامی۔ انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کر کے 30 قسم کے وہ شہید بیان کیے ہیں جو قتل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں شامل فرما دیں، قتل ہوئے بغیر 30۔ اور بھائی اس ہمارے موجودہ وقت کے بزرگ عالم دین فوت ہو گئے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو رویت اللہ کمیٹی والے وہ پہلے تھے نا، منیب الرحمان صاحب، ان کے مدرسے میں یہ بخاری اور مسلم شریف پڑھاتے تھے، مولانا غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے نیت کی تھی کہ میں تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کرنا میں اپنے گاؤں میں مسجد بنواؤں گا۔ وہ پیسے چوری ہو گئے، وہ بیچارے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ان کو جمع کرتے کرتے۔ پھر انہوں نے نیت کی کہ بھئی اب جو میرے پاس چیز ہے علم، میں اس کے ذریعے جناب انہوں نے جناب تصنیف کی طرف توجہ کر لی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اور بھی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن مسلم شریف کی شرح جو ہے 7 جلدوں میں انہوں نے اتنی موٹی موٹی، تقریباً 7000 صفحات، 7 جلدوں میں، اور کوئی بیان بغیر حوالے کے نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ریسرچ کی سطح پر شرط لگائی جاتی ہے کہ بھئی جو بات کرو اس کا حوالہ دو، ایم اے ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، وہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ساتھ ریفرنس ہو۔ ہر مضمون کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا، یہ ان کی خوبی ہے۔ اتنی جناب وہ کتاب مشہور ہوئی کہ جو چھاپنے والے جو ہیں لاہور والے ریز بک سٹال، انہوں نے کہا جی آپ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ انہوں نے لکھنی شروع کر دی۔ وہ 2 پیریڈ پڑھاتے تھے، کوئی تھوڑا وقت مطالعے میں لگ جاتا ہوگا، اور باقی جو ہے وہ اس کام پر آپ حیران ہوں گے، تبیان القرآن کے نام سے انہوں نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدیں قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ وہ مکمل ہو گئی تو ادارے نے کہا، فرید بک سٹال والوں نے، جی آپ بخاری شریف کی شرح لکھیں۔
بس 5 جلدوں میں مکمل کر لیں، اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ پیسہ لگتا ہے، کتاب چھپانا کو آسان کام۔ تو انہوں نے جہاں وہ جلدیں لکھی، انہوں نے کہا بھئی یہ اتنی بخاری شریف کی شرح ہو اور 5 جلدوں میں کیسے ہو سکتی، بڑی ہونی چاہیے۔ ان کا نہیں، اختلاف پیدا ہو گیا، عدالت میں کیس چلا گیا ہے۔ عدالت نے پوچھا جی آپ یہ جو ایک جلد ہے 1000 صفحے کی ایک جلد ہے، اس کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ تو فرید بک سٹال والوں نے کہا جی 50,000۔ 1000 کتاب صفحوں والی کتاب جی 50,000 رائلٹی دیتے ہیں۔ جج نے کہا شرم کرو، ڈوب مرو، میرے پاس ہے۔ وہ جو ایک جلد جو ہے وہ 10 PhD کے تھیسس کے برابر ہے۔ چنانچہ باقی جو 7 جلدیں انہوں نے اور لکھی بخاری شریف کی، 5 پہلی وہ 7 اور اوزیاء القرآن والے جو ہیں پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے، ان کے ادارے نے باقی جلدیں چھاپی ہیں۔ اتنے بڑے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ کون سے علم جو ہے نا یہ صرف تشہیر کا نام نہیں ہے۔ علم جو ہے یہ تنہائی پسندی، علم دوستی، خلوت، محنت، اس کا نام ہے۔ خیر بھائی، آپ حیران ہو گئے کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مسلم شریف کی شرح میں یہ 46 چیزیں بیان کی ہیں۔ 30 وہ شامی والی، 16 کا اضافہ کیا۔ 46 ایسے آدمی جو قتل بھی نہیں ہوتے میدان میں یا جنگ میں یا دشمن کے ہاتھوں، لیکن وہ شہید ہوں گے، شہیدوں میں شامل ہوں گے۔ 46 بطور برکت جو مجھے یاد آ جائے، ساری نہیں یاد آتی۔ کئی دفعہ میں نے کہا کہ بھولنے والا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے، فطری امر ہے، اس لیے میں گھبراتا بھی نہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْضَ عِلْمٍ شَيْئًا، قرآن جی میں جاننے کے بعد بھی انسان کچھ نہ جانے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جو آدمی جل کر مرے وہ شہید، اپنے آپ کو جلا کر نہیں، جل کر، یہ جس طرح اپنے اختیار والی بات نہ ہو۔ الحریق کو شہید، یہ لفظ، والغریق کو شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید۔ اور یہ دو ہو گئی بھائی۔ اس کے بعد فرمایا جو والمطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مرنے والا جو ہے وہ بھی شہید ہے۔ کوئی عورت جو حالت نفاس میں بچے کی ولادت کی وجہ سے حالت نفاس میں فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں میں شامل فرمائے۔ لفظ شہیدہ کا بولا جائے مؤنث کا صیغے کے ساتھ، وہ بھی شہید ہیں۔ اور یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں، شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے خود بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کے اندر 25 دفعہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے۔ اب 25 دفعہ ٹائم نکالنا کو آسان کام، بھئی آخر آدمی جو ہے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 فرض کی ہیں، رکھتے دوسری کوئی جب ادھر کوئی سنت کوئی موقع کو غیر موقع کو نفل شامل ہونے سے عبادت ذرا لمبی ہو گئی ہے، ورنہ
اللہ تعالیٰ کے فرض تو تھوڑا ہی ہیں بھائی. 2 × 4 6 × 4 × 3 × 4 کتنے ہو گئے؟ اتنا ہی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی ہے. 25 دفعہ کو یاد کرنا آسان کام ہے. 25 دفعہ وقت نکالنا کوئی آسان کام ہوگا؟ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ ایک مسنون دعا ترکیب، اور ترکیب کے درجے میں اس کو رکھیں گے. ترکیب یہ انہوں نے بنائی ہے بزرگوں نے کہ ایک مسنون دعا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. یا اللہ مجھے برکت عطا فرما موت کے بارے میں بھی اور موت کے بعد کے بارے میں. موت کے بعد کے بارے میں یہ بعد والا مسئلہ بھی بہت ضروری ہے بھائی. اس لیے وہ جو دعائے نور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہاں جی مغرب کے علاوہ باقی چاروں نمازوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ دعائے نور پڑھتا اندر. اسی لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا میں اگر کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ چونکہ ابھی مکمل نہیں نہ ہوئی ہوتی تو کھڑا ہو کر پہلے وہ دعائے نور مکمل کر کے اس کے بعد سنتے شروع کرتا ہوں. لوگوں میں ذہنوں میں جو شبہات ہوتے ہیں نا یہ بھی نکالنے پڑتے ہیں بھئی. کسی ویلے ایک دم آ کے نیت لیتا ہے، کسی ویلے جو کھڑا رہتا ہے تھوڑا لیٹ کر کے پھر انسان ہے بھائی، زبان کس کی پکڑی جا سکتی ہے. بزرگوں نے مسنون دعا جو ہے نا وہ ایک ترکیب کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو دعا ہے اس کو آدمی جو ہے ایک ہی دفعہ 25 دفعہ پڑھے. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ آج 25 دفعہ انگلیوں پر گن کر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ پڑھ لو، کام بن سکتا ہے. بہرحال بھائی اب یہ کہنا یہ ہے کہ ایک شہادت وہ ہے جو قتل فی سبیل اللہ کا مفہوم رکھتی، اور ایک شہادت وہ ہے جو قتل فی سبیل اللہ تو نہیں ہے لیکن موت ہے، اچانک موت الفجاء، اچانک موت، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا. ہم نکال کر سن سکتے ہیں. بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کو قبول کیا جائے. جس آدمی کے سامنے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے وہ بہانے کرے اور وہ کہ میں نہیں مانتا، اور وہ یہ کہے کہ مولوی کا یہ کیا کام ہے. بھئی حدیث پہنچانا مولوی کا کام نہیں تو کس کا کام ہے؟ اور جو آدمی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ہے پھر مخالفت کرے گا تو اپنے ایمان کا کیا کرے گا؟ اس لیے بھائی یہ تبصرہ نگاروں کو میں کہتا ہوں ہوش کرو اور اپنے ایمان کی شان مناؤ. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ وہ مسجد میں 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ لاؤ تو میں نے شریعت خود بنائی، حدیثیں پیش نہیں کی میں نے. یہ چونکہ یہ مسئلہ آج کل چل رہا ہے نا اس لیے میں نے ذرا تلخی کے انداز میں یہ بات کہا. اچھا بھائی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شوق شہادت کو روک دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ
اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آپ نے کئی دفعہ قسمیں کھائی ہیں حدیثوں میں، واللہ ہے اللہ کی قسم، تاللہ ہے اللہ کی قسم، باللہ ہے اللہ کی قسم، یہ بھی قسمیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسی قسم بھی کھائی ہے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے دست قدرت میں ہے۔ اور آپ نے کبھی کبھی خاص موقع پر یہ بھی قسم بیان فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان۔ یہ سب سے زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ طاقتور قسم کی قسم ہے۔ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت شوق ہے، لوددت، مجھے بہت شوق ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر زندہ قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ 4 دفعہ اقتل اور درمیان میں 3 دفعہ احیا، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ اور پہلا لفظ بھی آپ نے اقتل فی سبیل اللہ، اور آخری بھی واقتل۔ اتنا شوق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا۔ بظاہر میں آپ شہید ہوئے، ایسے ہی ہے نا، بظاہر نہیں ہونے بھائی، نبوت سے اوپر یا رسالت سے اوپر یا محبوبیت سے اوپر کون سا کوئی درجہ ہے؟ نبیین سے اللہ نے ذکر شروع کیا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور مرسلین کدھر گئے؟ اور روح اللہ کدھر گئے؟ اور کلیم اللہ کدھر گئے؟ اور خلیل اللہ اور حبیب اللہ۔ بھائی بڑے درجے وزارت عظمیٰ جس کو مل جائے اس کو وزیر فلان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتول فی سبیل اللہ کی اللہ کے ہاں عظمتوں کا، قربتوں کا، رحمتوں کا، عنایتوں کا، سخاوتوں کا اللہ کے حبیب کو پتا تھا، اس لیے آپ نے یہ قسم کھا کر رہا میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا۔ عملی طور پر بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ میدان بدر میں آپ خود نہیں گئے، احد میں خود نہیں گئے، احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا، سر اقدس کا زخمی ہونا، خود کی گڑیوں کا چھپ جانا، بوری جلا کر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم بھرنا، گئے تھے نا میدان جنگ میں۔ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر خود نہیں تھے، خیبر کے موقع پر خود نہیں تھے، تبوک کے موقع پر خود نہیں تھے، حنین کے موقع پر خود نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان جنگ میں تلوار چلا کر ہمارے بازو شل ہو جاتے تھے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے چاہتے تھے کہ ہمارے بازوؤں کو کچھ آرام مل جائے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ذرا ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا بیان ہے جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر، صحابہ کا لشکر، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، وہ
ان کا اپنا علاقہ تھا، یہ ذرا نئے گئے تھے، حنین کا علاقہ تھا۔ اور وہ جناب کوئی پتھر کے پیچھے، کوئی درختوں کی شاخوں کے اوپر بیٹھ کر ماہر تیر انداز۔ جب یہ لشکر جو ہے نا وادی حنین میں پہنچا، ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بہت بڑی اکثریت بھاگ گئی میدان جنگ چھوڑ کر۔ 999 فی ہزار، ایک آدمی فی ہزار رہ گیا تھا۔ آخر میں 12 آدمی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 9988 آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت کے سیرت کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے کہ آپ سفید خچر پر سوار تھے، رنگدار والی نہیں، اور جسے کیموفلاج کہتے ہیں نا، یہ جو فوجیوں کو وردیاں پہنائی جاتی ہیں وہ ایسی بنائی جاتی ہیں کہ فوجی لیٹا ہوا ہو تو اوپر والے کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی ہوائی جہاز والا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ زمین ہی ہے، سبزہ اگا ہوا۔ سفید خچر پر آپ سوار تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی سواری نے ایک قدم پیچھے نہیں کیا، آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ شوق بھی تھا، اور شوق کی تکمیل کے لیے عملی اقدام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی آدمی جو ہے اس کے حبیب پر غالب آ جائے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اگر کوئی اس طرح ہو جاتا بھی لیتا تو کفر کی دنیا کا ہیرو ہونا تھا اس نے۔ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہونے پر کو ہو جاتا، کفر کی دنیا کا ہیرو ہونا تھا اس نے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ 50 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، جہاں آج کل وہ ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، سبز قالین بچھے ہوتے ہیں، اس طرف 50 آدمی دن رات پہرا دیتے تھے۔ 50 آدمی پہرا دیتے تھے، اگلے 50 آتے تھے، یہ 50 جاتے تھے، اگلے 50 آتے تھے، یہ 50 جاتے تھے، پہرا دینے کے لیے خطرہ تھا بھائی۔ کفار مکہ کی طرف سے بھی خطرہ تھا اور یہودیوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ 17 قاتلانہ حملے یہودیوں نے کیے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ یہ کام جاری تھا بس۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قرآن جی یہ حکم موجود ہے، فرمایا کہ اے حبیب ان لوگوں کو میرا حکم کھول کر سنا دو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھول کر سنا دو۔ اور پھر ایک جا رہا ہوں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ جل شانہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کا حافظ، حفاظت کرنے والا محافظ اللہ کی ذات ہوگی۔ آپ سے بڑھ کر کون یقین کرتا بھائی؟ اس لیے حجرہ مبارکہ سے سر اقدس نکال کر آپ نے وہ جو حفاظت کرنے والے تھے حراسہ، ان کو فرمایا لوگوں اپنے اپنے گھروں کو بے فکر ہو کر چلے جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لے لیا۔ اللہ کی حفاظت کا ذمہ کون توڑ سکتا تھا؟ کس میں ہمت تھی؟ اس لیے
کوئی آدمی چھپتے چھپاتے کسی اور موقع کی بات ہے یہ کہ آ گیا تھا، تلوار اس نے قبضے میں کر لی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے یہ سوچا کہ اب تلوار میرے ہاتھ میں آئیے، نہتے ہیں تو ہتھیار کوئی نہیں ہے، نیند چڑھی ہوئی ہے۔ انسان تو اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے، یہ نہیں پتا کہ دل جاگتا رہتا، یہ اس کو تو پتا نہیں تھا نا۔ تو اس نے کہا بڑے اعتماد کے ساتھ، تم یا محمد، آپ اٹھے، بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا؟ واللہ یعصمک من الناس والی وہ جو بات ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی، ایک دفعہ آئی ہوگی، میں اللہ ایسی حبت اس پر طاری ہوئی، کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب مسلمان تو نہیں تھا نا بھائی، اور اس ایمان اور ایقان کی دولت اس کے پاس نہیں تھی۔ میں جاؤ یہ کہو کہ جس نے آپ کو میرے ہاتھوں سے بچایا ہے وہ مجھے آپ کے ہاتھوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کوئی قصاص نہیں دی۔ ویری 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 موسٹ پرسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، ازواجہم امہاتہم، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں، مومنوں کے باپ روحانی باپ بھی تھے۔ اس سے بڑی ویری 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 امپورٹنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو کچھ نہیں کہا، ہاں وہ جا کر بس چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ نے شوق بھی ظاہر کیا اور عملی اقدام بھی کیے، ایک نہیں بہت سارے عملی اقدام بھی کیے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے بظاہر شہادت آپ کو نہیں ملی۔ اب یہ شوق کا سلسلہ کہاں جا کر پورا ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی